السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد یہ فرسٹ لیکچر ہے۔ تقریباً 1 ماہ کا غیب جو ہے وہ آ چکا ہے۔ آپ سب کا اس پلیٹ فارم پر دوبارہ جو جمع ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے کورس کا جو سفر تھا وہ بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ۔ تو آج ہم سب اس پلیٹ فارم پر پھر سے جمع ہوئے ہیں ایک نئے لیکچر کے لیے۔ تو اس لیکچر کے ٹاپک کا نام ہے زبان کی حفاظت، کہ ہم جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ ان نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا، ان نعمتوں کا کیسا استعمال کیا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا استعمال کیسا کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں بھی یا نہیں، ہم اس کا تزکیہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ہم میں سے اس نعمت کا بھی سوال کیا جانے والا ہے، ہم نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا، اس کو کس کام میں لگایا۔ ہر نعمت کے استعمال کی طرح اس نعمت کو بھی استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اچھا طریقہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، جو ہمیں کامیابیوں تک لے جا سکتا ہے، اور دوسرا غلط طریقہ۔ لیکن جب تک انسان کو پتہ نہ ہو کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے، اس وقت تک انسان اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس سلسلے میں پہلی یاد رکھنے کی بات یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو بھی نکلتا ہے ایک حاضر نگران کاتب فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر نگرانی کرنے والے ہیں جو معزز کاتب ہیں۔ انسان جو کچھ کہتا ہے آہستہ یا زور سے یا کسی بھی زبان میں، اردو ہے، انگلش ہے، افغانی ہے، پٹھانی ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ سب لکھا جاتا ہے۔
اور یہ لکھا ہوا قیامت کے دن صحیفوں کی شکل میں، کھلی کتاب کی شکل میں انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس وقت انسان کیا کہے گا؟ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لکھے ہوئے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ ہی کوئی بڑی بات، مگر ہر چیز کو لکھ لیا۔ اب بعض باتیں ہم بے دہانی میں نکالتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا شاید کچھ بھی اثر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لکھا جائے گا اور پھر تولا جائے گا، گنا جائے گا، اور اس کے مطابق جزا یا سزا بھی دی جائے گی۔ اس لیے زبان کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی، بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے اپنے خلاف ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی۔ آج لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں، ہمارے خلاف گواہی دے تو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن ہماری اپنی ہی زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی کہ آج یہ زبان جو ہمارے حق میں بولتی ہے اور ہم سے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی زبان اللہ کے مرضی کے مطابق بولے گی اور انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو یا تو جنت میں پہنچا سکتے ہیں یا جہنم کے ایندھن بھی بنا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معاذ اس زبان کو بند رکھو، یعنی کم بولا کرو، یا مراد یہ کہ بلا ضرورت مت بولو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی بھی پوچھ ہوگی؟ یعنی ہماری گفتگو کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے کہا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کیا چیز گھرائے گی؟ گویا سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نقصان دینے والی ہے وہ انسان کی اپنی زبان ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب بولتا ہے تو پھر بولتا ہی رہتا ہے، پھر اس کی اچھائی برائی اس کے راز سب کھل کر باہر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ہم لوگوں سے بہت سی باتیں چھپانا چاہتے ہیں، لیکن جب آپس میں کزنز بیٹھے ہوں، دوستیں بیٹھی ہوں، گھر والے بیٹھے ہوں، بہن بھائی بیٹھے ہوں، سسرالی بیٹھے ہوں، تو جب انسان بولنا شروع کرتا ہے پھر دیکھتا نہیں، پھر بولتا جاتا ہے، اپنی کیا دوسروں کی کیا سب کی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان دنیا میں ہی اپنے منہ کی کہی ہوئی بات سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اسے کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے نا، اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرو، اگر تم بگڑی یعنی اگر تم نے غلط بیانی کی، غلط بات کہی تو ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی، ہمیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کے بارے میں خاص طور پر احتیاط سے کام لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کیا بات نکلی ہے، اس کی طرف سے اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اسے کئی درجہ بلندی عطا فرماتا ہے، اور بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کر دیتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، یعنی بے سوچے سمجھے بول دیتا ہے بات جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ان باتوں کی پکڑ ہو جو انسان جان بوجھ کے غلط کرتا ہے، ڈر اس بات کا بھی ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے بغیر دھیان دیے جو باتیں کرتا ہے ان کا بھی مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کی روح سے ہر بات لکھی جاتی ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اور وہ
بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات حیران کن لگتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، آخر منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ وہ انسان کو یا تو کسی بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے یا اسے ذلت اور رسوائی میں گرا دیتا ہے۔ دنیاوی معاملے میں بھی ایسے ہے نا کہ اکثر ہماری باتیں، اکثر ہمارے لہجے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اتنی اونچے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور بعض باتیں ہماری ایسی ہیں کہ وہ ہمیں نیچے گرا دیتی ہے، نیچے سے نیچے ہم گر جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں، عہدوں میں ہم نیچے گر جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے جو بھی انسان بولتا ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کے خیالات کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ گویا انسان کے سارے اعمال کا نچوڑ اس کی اپنی گفتگو میں ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ بولتے ہیں، یا جو کچھ بھی کرتے ہیں بول کے ظاہر کرتے ہیں، تو سوچ اور عمل کے درمیان میں قول اور بول جو ہیں وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے خیالات اور اعمال پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان صحیح گفتگو کرے، کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم جو سوچ رہے ہوں یا جو ہمارے ڈریمز ہوں وہی ہماری جو ہے لفظوں کی صورت میں، بول کی صورت میں باہر آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انداز سے لوگوں کو گفتگو درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا قولوا قولا سدیدا، لوگوں سے درست بات کہو، کہیں فرمایا قول معروف کی بات کی گئی، کہیں قولا لینا کی بات کی گئی، بھلی بات کرو، نرمی سے بات کرو، کیونکہ یہ زبان انسان کو یا تو کامیابی کی راہ میں ڈالتی ہے یا پھر ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کن لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو عموماً ہم 3 طرح کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں سے، اپنے برابر والوں سے، یا اپنے سے چھوٹے لوگوں سے۔ جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کچھ محتاط ہو کر ہی کرتے ہیں، اور برابر والوں سے ویسے کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے کرتے ہیں۔ لیکن امتحان ہوتا ہے جب ہم اپنے سے چھوٹے سے بات کرتے ہیں، خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا مقام و مرتبہ میں چھوٹا ہو یا مالی حیثیت میں چھوٹے ہوں۔ اصل امتحان اس سٹیج پہ ہوتا ہے۔ انسان کا اصل اخلاق، اصل کردار جو ہے وہ تب نظر آتا ہے۔ اب اگر اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہو کہ ہم کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، بھلی یا بری، اس وقت اپنا حساب کیا کیجئے جب آپ اپنے چھوٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کوئی تحقیر کا پہلو تو نہیں، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کا پہلو تو نہیں، کہیں بد اخلاقی تو نہیں جھلک رہی ہماری گفتگو میں؟ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنا حساب خود لینے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا حساب تزکیہ کا کام کر سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ پھر گفتگو کیا ہوگی۔ یہاں اگر ہم چند ایسی باتیں ڈسکس کرتے ہیں جن کی طرف توجہ کر کے ہم اپنی گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زبان کو بد اخلاقی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے ہماری گفتگو با مقصد ہونی چاہیے، لا یعنی بیکار بات، برائے بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بولنا اس وقت چاہیے جب واقعی ضرورت ہو اور اس گفتگو سے کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ کون سی وہ چیزیں؟ پہلے نمبر پر بے مقصد گفتگو، دوسرا مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا غیر ضروری سوالات جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ ہم مقصد کی بات تو کرتے نہیں ہیں اور غیر ضروری سوالات پہ سوالات، وہ گروپ میں گپ شپ ہو رہی ہو، اسلامی گروپ میں گپ شپ ہو رہی ہو یا ڈسکشن ہو رہی ہو، تو اس میں غیر ضروری سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بے معنی بے مقصد گفتگو۔
اب بے مقصد گفتگو میں کیا چیز آتی ہے؟ بلا وجہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا، مختلف واقعات کو بار بار دہراتے رہنا، بلا ضرورت تبصرے کرنا۔ لہٰذا ایسی تمام گفتگو سے پرہیز کی ضرورت ہے جس میں انسان کی گفتگو محض ایک ضیاع ہو۔ پھر اسی طرح جس میں انسان کی گفتگو جو ہے وہ لا یعنی ہو، وہ سچائی پر مبنی نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، اجتناب کرو۔ پھر بات وہ کرے جو انسان جو اس کے عمل سے موافقت رکھتی ہو، ایسا نہیں کہ قول اور فعل میں تضاد ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک سخت غضبناک کرنے والی بات ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ کرتا نہیں ہے، یعنی اس کا قول اور فعل میں تضاد ہو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے وہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب انسان دوسرے کو نیکی کا حکم دے اور خود اس کام کو نہ کرے۔ اسی طرح زبان سے کیے ہوئے وعدے اور قسموں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا، اچھی نصیحت کرنا، کسی کی خیر خواہی کی بات کرنا، کسی کو انکریج کرنا، دل جوئی کرنا، کسی غمزدہ کا غم بلانا، کسی دکھی کا دکھ دور کرنا، یہ تمام چیزیں صدقہ میں شمار ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات کام کی نہیں یا درست نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہی رہے۔ پھر اسی طرح معقول بات کرنی چاہیے، لوگوں سے سیدھی بات کرنی چاہیے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا قولوا قولا سدیدا، درست بات، سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ ذو معنی باتیں کرنا، لگی لپٹی باتیں کرنا، تانے دینا، ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ سب ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے۔ اسی طرح لوگوں سے اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، انہیں خوشخبری سناؤ اور انہیں نفرت نہ دلاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، استاد شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یا بہن بھائی ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کرنے والے کو دوسرے کے سامنے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے پیٹھ پیچھے ایسے کہتے ہیں یہ تو بس نصیحت کرتا رہتا ہے، خود ایسا کام کرتا نہیں ہے، دوسروں کو ایسا کرتا ہے، یعنی دوسرے کو جو ہے وہ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایسے باتیں نہ کرو کہ ان کے دل میں غم پیدا ہو یا خوف پیدا ہو یا بیزاری کا عنصر شامل ہو۔ ایسی بات کرنی چاہیے جس میں دوسرے کی دل جوئی ہو اور اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت بڑھے، وہ خیر اور بلائی کے کاموں میں آگے آئے۔ اگر ہمارا مخاطب کوئی برا انسان بھی ہے تو ہمیں تب بھی اس بات کا حق نہیں کہ ہم برائی پر اتریں، غلط انداز میں بات کریں۔ مثلا جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نصیحت فرمائی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، دونوں جاؤ اس کے پاس اور اس سے نرمی سے بات کرو۔ اور فرعون جیسا متکبر شخص لیکن اس سے گفتگو کرنے کا کیا حکم دیا گیا؟ نرمی سے گفتگو کرو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے اور ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرے، اور خاص طور پر جو دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین ہیں انہیں نرم انداز میں گفتگو کرنے کی ضرورت
ہے تاکہ دوسروں تک آسانی سے بات پہنچائی جا سکے۔ پھر اسی طرح مخاطب اگر عمر میں بڑا ہے، عزت احترام غالب رہنا چاہیے اس وقت، خصوصاً والدین عموماً جو ہیں بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ قرآن پاک میں والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ فلا تقل لهما اف لا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑک کی بات نہ کرو اور ان سے ادب والی بات کرو، احترام والی بات کرو۔ خصوصی طور پر والدین کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ آج کل بعض بچے والدین کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اپنے سے چھوٹے سے بات کی جاتی ہے، یا بگڑ کر یا جگڑ کر یا ڈانٹ کر یا سختی سے یا چیخ چلا کر، ایسے تمام طریقے جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سخت ناپسندیدہ ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ نوکروں سے بات کرتے وقت ان کی عزت و نفس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور ان سے اس زبان میں بات کرنی چاہیے جس سے وہ بات اور کام کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ تحکمانہ لہجے میں بات کرنا، تکبر سے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے 3 بار بات دہرایا کرتے تھے جو بات جلدی نہ سمجھتے ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنے سے چھوٹے یا ناسمجھ سے بات کرتے ہیں تو تنگ پڑ جاتے ہیں کہ اس کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی اور ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ اگر کسی کو ایک بات سمجھ نہیں آتی پھر دوبارہ دہرا دینی چاہیے، تیسری بار دہرا دینی چاہیے، لیکن اس میں بھی کبھی بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، اس دوران آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی یہ فرمایا یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، یعنی وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے لیکن آپ نے کبھی ان سے ایسی بات نہ کی تھی جو اخلاق کے درجے سے کمتر ہو۔ پھر اسی طرح بات مختصر جامع ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلم یعنی جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ، تمہیں 2 کام دیے گئے ہیں اور ایک زبان، یعنی بولو کم اور سنو زیادہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی گفتگو کے لیے اچھا لسنر ہونے کی ضرورت ہے، اچھی طرح بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں کو دوسروں کی نہیں سنتے محض اپنی سناتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جو ہے وہ مجھے لاسٹ پہ قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے خزانے جمع کر لیتا ہے اور چاہے تو برباد کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کیا فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ اور حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں کیا اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوزخ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے وہ اسی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی تو ہے۔ تو ہمارے اس سارے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ چپ رہ کر زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھ کر دنیا کی بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جو ہے گھر جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، بس جاتے ہیں، خاندان برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور دینی اور اخروی طور پر بھی بہت سی بلاؤں اور نقصانوں سے انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر جاتا ہے، کیونکہ انسان عام طور پر جن بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے نا ان میں سے اکثر زبان ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جو ہے ہم اپنی زبانوں کو ایک لمٹ میں رکھیں اور ان کی حفاظت کا جو ذمہ ہے ہم پر اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔